بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و معزز امیر جماعت اسلامی ہند، مرکز و حلقے کے ذمہ داران، مرکزی و حلقے کی ناظمات خواتین، کاروان حق کے بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیلنس ہو رہا۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، عصر ہمارے رفقا الحمدللہ حالات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، بیدار مغز ہیں، عصر حاضر میں جو چیلنجز ہیں اس کو بخوبی واقف ہیں اس سے وہ۔ لیکن میں یہاں پر موجودہ دور کے چیلنجز کو مختصر سا اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے حل کے لیے تحریک اسلامی کیا کر سکتی ہے اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گی۔ الحمدللہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان میں اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا اور اس میں دو اصناف مرد و خواتین کو پیدا کیا، اور ہر ایک مخلوق کا ایک متعینہ مقام، اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اسلام سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یہ سماج اور معاشرہ خواتین کے حقوق اور ان کے مرتبے و مقام کو متعین کرنے میں ہمیشہ افراط و تفرید کا شکار رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دور رسالت، خلفائے راشدین کا دور، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو تبدیلیاں ہوتی گئیں، اور پھر جو آج کے یہ موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کے تعلق سے افراط و تفرید ہمارے سماج میں موجود ہے۔ جو اس موجودہ دور میں ابھرتے ہوئے چیلنجز ہیں، اس سماج میں پہلے سے جو یہاں رائج اور روایتی طور پر جو چیزیں موجود تھیں، قدیم دور میں ستی کی رسم، جہیز کی لعنت، دختر کشی، یہ سارے مظالم اور چیلنجز ہمارے سماج میں پہلے سے موجود تھے۔ لیکن جیسے موجودہ دور ہے جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو اس موجودہ دور میں جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے مغربی تہذیب کا چیلنج۔ مغربی تہذیب، اس کو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ دور جو ہے یہ نظریاتی یلغار، فکری یلغار کا دور ہے۔ یہاں پر انسانوں کے مائنڈ، ان کے مائنڈ سیٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں، برائیوں کو بھلائی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور انسان ان چیزوں کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں اس سماج میں نوخواندگی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
اور اس موجودہ دور میں جو کہ یہ تعلیم یافتہ دور ہے، یہاں پر دین اور دنیا اس طرح کی تفریق ہو کر رہ گئی ہے۔ لوگوں نے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن معرفت رب کو جو پہچاننا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ تو یہ معرفت رب، خدا کی معرفت اور خودی، دونوں چیزیں بھی اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے نام پر ہمارے طلباء اور طالبات تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایک اچھی مومنہ اور مسلمہ، ایک اچھا مومن اور مسلم مرد تیار نہیں ہو سک رہا ہے۔ تو نوخواندگی بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن کر ابھرا ہے۔ ساتھ ہی جہیز کی لعنت بھی ہمارے معاشرے کا ایک چیلنج ہے، جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہیں، تو کئی جہیز کے لیے جلائی جاتی ہیں، تو کئی ازدواجی رشتے طلاق میں تبدیل ہو جاتے ہیں، گھریلو تشدد کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ دختر کشی آج ایک نئے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ قدیم دور میں لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد دفن کیا جاتا تھا، جدید دور میں ماں کی کوکھ ہی لڑکی کا مدفن بنا دی جا رہی ہے۔ اور آپ اور ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح سے لڑکے اور لڑکیوں میں فرق آ رہا ہے، ان کی تعداد میں فرق آ رہا ہے، بھیانک فرق آ رہا ہے۔ یہ ایک ہمارے سماج کا ابھرتا ہوا چیلنج ہے۔ ساتھ ہی امپاورمنٹ کو بھی ایک چیلنج کے طور پر اس سماج نے پیش کیا۔ امپاورمنٹ یعنی خواتین کو بااختیار بنانے کی تحریک۔ اس تصور کے تحت اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت اور دولت کے لیے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں ان کے حریف کی، ان کے دشمن کی حیثیت سے کھڑا کرنا، اور عورت جتنا نسوانی شخصیت سے دور ہوگی اور مردانہ فطرت سے جتنی قریب ہوگی، اتنی ہی روشن خیال اور طاقت یا پاور کی حقدار قرار پائے گی۔ مغربی تہذیب کا ایک اور چیلنج ہے، وہ ہے فیشن پرستی۔ فیشن پرستی کے نام پر بیوٹی کانٹیسٹ کو فروغ دیا گیا، جس کی وجہ سے خواتین نے اپنے آپ کو بنا سنوار کر ظاہر کرنے کا جذبہ بیدار ہوا، ستر پوشی اور حجاب کو کم اہمیت دی جانے لگی اور آہستہ آہستہ اس پر پابندی عائد کی گئی۔ حسن کی نمائش نے عریانیت اور فحاشی کو بڑھاوا دیا، خواتین کا کم سے کم لباس پہننا اور جسم کی نمائش کرنے کو ماڈرنزم، جدیدیت قرار دیا گیا۔ خاندان اور خاندانی زندگی کو بے معنی قرار دیا گیا۔ بغیر شادی کے ساتھ رہنے، لیو ان ریلیشن شپ، اور بغیر شادی کے جنسی زندگی، کیجول سیکس اور ہومو سیکچولیٹی جیسے رواجوں کو فروغ دیا گیا اور قانونی سند اس کو حیثیت دی جا رہی ہے۔ مغربی تہذیب کا ایک اور چیلنج مادہ پرستی کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ معیار زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی دوڑ دھوپ میں انسان اس قدر مصروف ہو گیا کہ وہ کیا کھو رہا ہے اور کیا پا رہا ہے، اس کی تمیز کھو بیٹھا۔ ضروریات زندگی کی فہرست اتنی بڑھی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی معاشی جدوجہد میں حصہ لینا پڑا، اور کیریئر وومن کا تصور میڈیا کے ذریعے سے پیش کیا گیا، اور خواتین کی جسمانی اور جذباتی ضرورتوں کا لحاظ کیے بغیر مشین کی طرح عورتوں سے کام لیا گیا۔ عورت کی اس مصروفیت کی وجہ سے خاندانی نظام درہمبر ہوا، اولاد اور والدین کا رشتہ کمزور ہوا، ازدواجی رشتوں میں دراڑ پیدا ہوئی اور زنا بالجبر کے واقعات رونما ہوئے۔ اس مغربی تہذیب کا ایک اور چیلنج ہمارے سماج کو جو بھگتنا پڑا وہ صارفیت اور فضول خرچی۔ یہ مادہ پرستانہ مغربی تہذیب کی ایک اہم بنیاد، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بقا اور فروغ اور دنیا کی دولت چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں مرکوز کرنے کے لیے
وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں فضول خرچی اور یعنی بیکار خریداری کا جنون پیدا کیا جائے، بارہ نقش شاپنگ مالز اور خریداروں کو لبھانے کے نت نئے طریقے، ٹی وی اشتہارات کے ذریعے سے مصنوعات کے حصول کا شوق نے اس جنون کو نئی انتہا تک پہنچا دیا۔ خریداری محض ضروریات کی تکمیل کے لیے نہیں رہی بلکہ ایک شوق بن گئی۔ اور بھی کئی طرح کے چیلنجز ہمارے سماج نے اس سماج میں ابھر کر آئے ہیں۔ یہ چیلنجز جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیے گئے ہیں، یہ تو اس سماج کے پیدا کردہ ہیں جو خدا بیزار اور آخرت فراموش ہے۔ ہمیں غیر جانبداری سے کام لیتے ہوئے اس چیلنج کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے جو ہماری سوسائٹی کے مسلم گھرانوں کی صورتحال ہے، جہاں خواتین کے جائز حقوق بھی پامال ہوتے ہیں، جیسے لڑکی کی بنسبت لڑکے کو ترجیح دینا، حصول تعلیم کے ضمن میں لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹ بننا، شادی بیاہ کے موقع پر لڑکیوں سے لڑکیوں کی مرضی نہ جاننا، مہر کو ایک بوجھ سمجھنا، مہر کا ادا نہ کرنا، وراثت میں حصہ نہ دینا، عورتوں کی کمائی پر اپنا حق جتانا وغیرہ۔ عصر حاضر میں خواتین کو جو درپیش چیلنجز ہیں، ان کا مختصر سا جائزہ لیتے ہوئے ذہن میں قرآن مجید کی وہ آیت گونجتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی و تری میں فساد برپا ہو گیا انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ ایسے پرفتن دور میں امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کے پاس اسلام کی شکل میں جو متبادل نظام زندگی ہے اس پر خود بھی عمل پیرا ہوتے اور دوسروں کو بھی اس کے فوائد محسوس کرواتے۔ لیکن افسوس، ہم اپنے گھر اور محلے تک میں ان تعلیمات کا ایک نمونہ بھی پیش نہیں کر سکے جسے دیکھ کر اپنا وطن اس کو محسوس کرتے، اس کے فوائد کو آنکھوں سے دیکھتے۔ اس پوری امت مسلمہ کی تو بات اور ہے، لیکن اس امت میں چند مرد و خواتین ایسے ہیں جو اس تحریک سے وابستہ ہیں، جماعت اسلامی ہند سے وابستہ ہیں، جنہوں نے کلمے کا شعوری طور پر اقرار کیا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا اپنے اوپر لازم قرار لیا ہے، اس کے نصب العین اقامت دین کو نافذ کرنے کی چیزیں اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، اس کا مقصد رضا الہی اور فلاح آخرت کو بنایا ہے۔ تو ہم وابستگان جماعت کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ان حالات سے ہم کتنے فکر مند ہیں اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو بہت ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات ہیں، ہمیں یوں نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں تو بہت ہو جاتی ہیں، لیکن ان حالات کو چینج کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا لاہ عمل ہے، ہمارے پاس الٹرنیٹیو کیا ہے جو اسلام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ کیا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے گھروں کی صورتحال بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہے۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ ہم تمام ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ جو سماج میں چیلنجز ہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے۔ یہاں شادی بیاہ کے رسومات کو لے لیجئے، اس میں اسراف کی بات کو لے لیجئے، وراثت کی تقسیم کے حالات کو لے لیجئے، خواتین کے جائز حقوق کو دینے کی بات کہہ لیجئے۔ ان تمام چیزوں پر ہمیں اپنا بے لاگ محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کی بات تو اور ہے، عام صورتحال بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جبکہ ہم نے شعوری طور پر کلمے کا اقرار کیا ہے،
اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے مانا ہے، تو ہماری صورت کیا حال؟ کیا ہم ایک نمونہ پیش کر سکے؟ کیا ہم اپنے گھر کو ایک نمونہ بنا سکے؟ کیا ہم اپنے محلے کو ایک نمونہ بنا سکے جس کو دیکھ کر لوگ محسوس کرتے، اپنی آنکھوں سے اس کے فوائد کو دیکھتے؟ ہمیں یہاں پر اپنا جائزہ لینا ہو۔ ہم میں سے کیا کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر تم میرے اندر وہ چیز دیکھو جو میں کہتا ہوں اور کرتا نہیں ہوں، تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم گھر کی چھت پر کھڑے ہو جانا اور علل اعلان کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ایک ہیں اور کرتے ایک ہیں۔ تم کو یہ اختیار حاصل۔ ذرا غور کیجئے، کیا ہم میں کا کوئی مرد ایسا کہہ سکتا ہے؟ یہاں ہمیں غور کرنا ہے۔ ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے گھروں کو بدلنا ہے، ہماری خواتین کو وہ حقوق دینے ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، اور مرد و خواتین دونوں کو مل کر اس سماج کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب دونوں مل کر اس سماج کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں انقلاب اور تبدیلی آئے گی۔ مرد مردوں کے درمیان، خواتین خواتین کے درمیان اصلاح اور تربیت کا کام کرے تو بہتر ہوگا، کیونکہ خواتین کے مسائل کو، ان کی فطرت کو، ان کے الجھنوں کو، ان کی خوبیاں اور خواتین کو خواتین ہی بہتر جانتی ہیں۔ اس لیے خواتین کے ذریعے خواتین میں کام ہو تو یہ معاشرے میں بہت بہترین تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کچھ نام نہاد مسلمان خواتین جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، ان کے پاس معرفت رب نہیں ہوتا، اسلامی تعلیمات نہیں ہوتی، وہ جس طرح کی بات میڈیا کے سامنے پیش کرتی ہیں تو ان کے ذریعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ نمائندہ ہے اور ان کے ذریعے سے یہ بات پیش ہو رہی ہے۔ تو ہماری خواتین کو آگے بڑھ کر ایسے مقام پر پہنچنا ہے جہاں سے ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ اسلام کیا ہے اور اس نے خواتین کو کیا حقوق دیے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری دائی خواتین کو مندرجہ ذیل کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام علمی و فکری تیاری کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کرنا، حالات حاضرہ سے باخبر رہنا، ماحول کو سمجھنا، وقت کے غالب نظریات اور افکار کو سمجھنا اور ان سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے اسلام کی روشنی میں ان کا تنقیدی جائزہ لینا، اسلام اور غیر اسلام دونوں کی تفصیل کو سمجھنا، بولنے اور لکھنے کی مشق کرنا، وقت نکالنا۔ دوسرا کام اپنے گھر اور اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کو پہلے سے زیادہ شعوری طریقے سے اور سلیقے سے انجام دینے کی کوشش کرنا، اپنے اخلاقی معیار کو بلند کرنا، شوہر کی بہترین رفیق بننا اور اولاد کی بہترین تربیت۔ تیسرا کام معاشرے میں خواتین کی اصلاح اور تربیت کی فکر کرنا، مغرب کے غلط اور نامطلوب طرز زندگی سے متاثر معاشرے کو صحیح رخ پر لانے کی جدوجہد کرنا، مسلمان عورت کو اسلام کے عطا کردہ مقام سے آگاہ کرنا، اس کے مختلف گوشوں کی وضاحت کرنا، دوسرے افکار اور تصورات کے مقابلے میں اسلامی عقیدہ فکر کی معقولیت اور افادیت سے واقف کرانا، عورت کے اسلامی حقوق و فرائض سے آگاہ کرنا، نکاح، طلاق، خلا اور عدت کے احکام و مسائل کے ساتھ وراثت کے مسائل اور ان کے مطلوبہ طریقے کی وضاحت کرنا، اور بوقت ضرورت دارالخزاؤں اور شرعی پنچایتوں کی طرف رجوع کرنے کی انہیں افادیت سمجھانا، گاؤں سے لے کر شہر تک کی خواتین کی تربیت کی طرف متوجہ ہونا۔ اگلا کام خواتین کی مشکلات اور مسائل میں ان سے ہمدردی و غمگساری کرنا، حتی الامکان انفرادی و اجتماعی تعاون کرنا، ارضی و سماوی آفات و مصائب کے مواقع پر خواتین اور بچوں میں ریلیف و امداد پہنچانے میں حتی المقدور حصہ لینا۔ غیر مسلم خواتین کی جانب توجہ کرنا، خوبصورت لباسوں میں ملبوس،
آرائش اور زیبائش کا پیکر بنی بہت سی مسلم خواتین متعدد فکری و عملی دشواریوں کا شکار رہتی ہیں۔ دلت اور پسماندہ اور آدیواسی خواتین خصوصیت سے بہت سی دقتوں کا سامنا کرتی ہیں۔ ایسے حالات میں ان کے مسائل سے آگاہی، ہمدردی اور دل سوزی کے ساتھ ان کو حل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، غیر مسلم خواتین سے اس طرح ہمارے روابط ہوں کہ ان کے سامنے ہماری خدا پرستانہ اور مطمئن اور آسودہ زندگی کی تصویر آ سکے تو سماج میں ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسلام اور بالخصوص مسلم عورت کے متعلق غیر مسلم سماج میں جن غلط فہمیوں اور بدگمانیاں ہیں، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے اور اپنے عمل سے انہیں دور کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ تعلیم نسواں کی جانب بھی ہمیں توجہ دینا ہے۔ ہمارے گھر تعلیم بالغات کا چھوٹا موٹا مرکز بن جائیں تو ایک حد تک سماج سے جہل اور اوہام پرستی دور ہو سکتی ہے۔ عصری تعلیم میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، بلکہ دوسری قوموں سے بھی آگے جانا ہے، تاکہ ہر حیثیت سے ہم ایک بہتر مقام پر فائز ہو کر دنیا میں ایک مسلم خواتین کی صحیح تصویر پیش کر سکیں اور یہ اعلیٰ صلاحیتیں ہمارے نصب العین کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ امپاورمنٹ کے موضوع پر بھی ہماری جانب سے اسلام کا صحیح موقف پیش ہونا چاہیے۔ پورے یقین اور اعتماد اور آسودگی و وقار اور تحفظ ادا کرتے ہیں اور زندگی کے مختلف میدانوں میں اعتدال و توازن کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ فرقہ پرست قوتوں کی جانب سے مسلم عورت اور حجاب اور پھر اس کے حوالے سے اسلام، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اس کا سنجیدہ اور باوقار جواب ہماری خواتین کی جانب سے دیا جانا مناسب ہوگا۔ مادہ پرستی اور اس کے نقصانات سے خواتین کو آگاہ کرنا، قناعت اور سادہ زندگی گزارنے کی طرف متوجہ کرنا اور اسلامی لائف سٹائل کا فروغ، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں جن کو ہم ٹیک اپ کر کے اس سماج میں بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس میقات رواں کی پالیسی اور پروگرام میں خواتین اور پورے مسلم معاشرے کے لیے کئی مہمات منائی گئیں، کئی پروگرامز رکھے گئے، اور بھی ہمیں آئندہ میقات میں بھی اس کو دھیان رکھنا ہے اس بات کا کہ ہم ایسے ایشوز کو ٹیک اپ کریں جس سے سماج میں محسوس کی جانے والی تبدیلی ہو، جیسے خواتین میں تعلیم کا فروغ، صحیح دینی بیداری، صحت و صفائی سے متعلق بیداری، عورتوں کو شوہروں کے مظالم سے بچانے کی تحریک، مادہ پرستی اور اس کے نقصانات اور اسلامی لائف سٹائل کا فروغ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ خواتین میں بیداری کے پروگرام کے ساتھ ساتھ مرد حضرات میں بھی خواتین کے متعلق سے بیداری لانا ضروری ہے، کیونکہ مردوں کو ہی خواتین کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ کمزوروں کے حقوق تسلیم تو کر لیے جاتے ہیں لیکن دیے نہیں جاتے۔ پھر سے ہمیں دور رسالت کا اور خصوصیت کے ساتھ مدنی دور کا ہمیں گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوگا، مرد و خواتین کو، کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کے تحت خواتین کو کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔